أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 61 سے 63 تک کی آیت ہے. اس میں وہ لوگ جو اللہ کے فیصلے کی طرف نہیں آتے ہیں، یعنی جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے نہیں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹائٹل دیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ منافق، ہیپوکریٹس. اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا کی دھمکی دیتا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف، اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے. کون سی کتاب اتاری ہے؟ قرآن. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. کس لیے آؤ؟ کہ جو فیصلہ وہاں سے ہو جائے، جو ججمنٹ مل جائے، اسے ایکسپٹ کر لو، مان لو. تو ہوتا کیا ہے؟ رأیت المنافقین. یہ اب منافقین کی پہچان بتائی جا رہی، بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں اپنے کو دیکھنا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ ایک مرر ہے، آئینہ ہے. انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کدھر ہوں. رأیت المنافقین، تم دیکھو گے منافقین کو، ہیپوکریٹس کو، پاکھنڈی لوگوں کو. یسدون عنک صدودا، وہ تم سے کترا کے نکل جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں ادھر، کترا کے نکل جاتے ہیں. اس آیت سے کیا لیسن ملتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ کہ کسی نے بولا کہ بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم کہاں چل دیے؟ دکان کی طرف، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ ہیپوکریسی ہے. کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو انسان اللہ کی طرف بھاگے گا، دوسری طرف نہیں جائے گا. کبھی کوئی جھگڑا ہوا، کوئی معاملہ ہوا، اور کہا گیا کہ بھائی آؤ، اللہ اور رسول کا، قرآن حدیث کا کیا فیصلہ ہے، اس کے مطابق ہم سالو کر دیتے ہیں. آدمی بولتا ہے نہیں، میں نہیں آتا، میں تو کورٹ جاؤں گا، میں تو انصاف کراؤں گا لوگوں سے. اللہ کی طرف نہیں آتا ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایمان تمہارے منہ پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور تم میرے نزدیک بلیورز نہیں ہو، ہیپوکریٹس. تو کیا ہوگا؟ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے ایسا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کیا حال ہوگا ان کا، یعنی کیا ہوگا ان کا؟ ڈرتے نہیں ہیں یہ. اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب ان پر مصیبت آ جاتی ہے، ڈیزاسٹر آ جاتی ہے، کوئی وپتی آ جاتی ہے.
کس وجہ سے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے برے کاموں کی وجہ سے، ان کے مس ڈیڈز کی وجہ سے جو کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا کر رہے ہیں، کیا برا کام کر رہے ہیں؟ اس میں کون سا برا کام ان کا نقل کیا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، ججمنٹ کی طرف نہیں آنا۔ تو جب اس برائی کی وجہ سے، اس پاپ کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ثم جاؤک یحلفون، پھر تمہارے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ باللہ، اللہ کی قسم، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو صرف اچھائی چاہتے تھے، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ایک اچھا کام کرنے ہم گئے تھے، وہ توفیقا، اور ملانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، معاملہ سولو کرنے کے لیے گئے تھے۔ یعنی اللہ رسول کی طرف آنے کے بجائے کدھر چلے گئے؟ یہودیوں کی طرف، یا اللہ رسول کے خلاف جانے والوں کے پاس چلے گئے۔ اب دیکھیے گا آج کل جو لوگ مسلم دشمن فورسز کی طرف جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں وہ معلوم؟ ارے سب لوگ ادھر ہی کٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، تو ادھر کون رہے گا؟ ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طرف سے صحیح ریپرزنٹیٹر بن جائیں، ریپرزنٹیٹو بن کر کے جاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام ہوا، اسلام ہوا، حالانکہ اس چکر میں ان کا ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ماحول کا پریشر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ معلوم آپ، انسان کی فطرت اور نیچر ایسی ہے کہ جس کو کہتے ہیں پیر پریشر، جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس ماحول سے ضرور ہی افیکٹ ہوگا۔ اچھے ماحول میں رہتا ہے تو اچھائی آئے گی، برے ماحول میں رہے گا تو برائی ضرور آئے گی، شرک اور کفر کے ماحول میں رہے گا تو وہ ضرور اندر آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے گئے تھے تاکہ ان کو بتا دیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تاکہ ان میں اور مسلمانوں میں کیا ہو جائے، جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے، پاس آئیں، اس لیے ہم گئے تھے، معاملہ بنانے کے لیے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، and when it is said to them, come to what Allah has revealed, and to the messenger, you see the hypocrites turning away from you in aversion. So how will it be when disaster strikes them because of their misdeeds? Then they come to you swearing by Allah, we wanted nothing but to do good and conciliation between the two parties. تو کنکلوژن اور خلاصہ دونوں آیتوں کا کیا ہے؟ کیسے سمجھیں گے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ کہ جب بھی کوئی بات ہو، جب بھی کوئی اللہ کا نام لے کر کے کوئی بات کہے، رسول کا نام لے کر کے کوئی بات کہے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے یہ کیا، فوراً کیا ہونا چاہیے؟ سرنڈر۔ یہاں مسجد میں نے ایک نارمل آدمی نہیں، پڑھے لکھے آدمی، یعنی کیسا آدمی اپنے غصے میں اور اس میں کس طرح کی باتیں بول جاتا ہے، کوئی بات ہو رہی تھی، مطلب عالم آدمی، جاہل نہیں، تو میں بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا۔ انہوں نے معلوم کیا کہا؟ مت بتائیے مجھے، مت بتائیے۔ میں سوچتا ہوں تو دماغ کانپ جاتا ہے کہ کیا یہ کون سی بات ہوئی ہے، یہ بالکل صریحاً کفر ہے، اور اس شخص کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں کفر کر رہا ہوں، میرے سارے اعمال زیرو ہو سکتے ہیں، جتنے کام ہم نے کیے، جتنے اچھے کرم کیے، وہ سب زیرو ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی بات، رسول کی بات بول رہے، آدمی بولتا ہے کہ نہیں چپ رہیے، مت بولیے، ہم سننا نہیں چاہتے، یہ کیا ہے؟ یہی ہے ہپوکریسی، منافقت ہے۔ تو کبھی بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ رسول کی بات سامنے آ جائے اس کے بعد ہماری زبان بالکل بند ہو جانی چاہیے۔ ہاں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چیک کریں گے،
کہ جو آپ بات بول رہے ہیں اللہ رسول کی وہ صحیح ہے، آپ صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں، اس کو ہم چیک کریں گے۔ اب اگر ثابت ہو جائے اوتھینٹک ہے تو پھر وہاں یہ نہیں وہ نہیں جسٹیفائی کرنے کی اور تعویل کرنے کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ یہی فرق ہے ایمان میں اور کفر میں اور نفاق میں، کہ مومن جھک جاتا ہے، منافق اور کافر اللہ کی بات کے سامنے جھکتا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں اور باتوں کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔